میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بائی کا رنگ حسین ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بائی کے نقوش اور خندوہال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خندوہال کی ہے۔ جس بہن کے بائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ اپنا بائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بائی بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا، اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی، اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دی گئے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح: اے ہمارے رب، میرے بائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہیں، کل وہ بڑے ہو کر جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ بھی جوان ہوئی جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے، اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقوم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ رضی اللہ سن کر کہنے لگی اچھا انہوں نے
تمہارے لوگ پکڑے ہیں کہاں ہیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ نے کہا کہ تم رقوم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے تلواریں سونتی اور پکارا، اور دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، آگے بغیر اذان کے جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے: میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں اور آنکھوں پر پلکوں کی چلنی آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نور میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے میرے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑوانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں کریں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی،